السلام علیکم دوستو، میری تمنا چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین میں اور دنیا دونوں نعمتوں سے نوازا، یعنی مثلا دنیا میں رہ کر عبادت بھی کرے اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو بھی سمجھے۔ ایک اللہ کی عبادت، دوسرے بدن کی عبادت، دو چیزیں۔ بدن کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہ تندرست جسم یعنی تندرستی پر انحصار ہے یا منحصر ہے۔ دوستو، جو ہمارا انسانی معاشرہ ہے نا، اس میں جو حکیم یا طبیب ہے، اس کے وجود کو ہر دور میں ضروری سمجھا گیا ہے اور مسلم معاشرے نے طبیب کو بلند مقام دیا ہے۔ تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، علم دو ہیں، علم طب اور علم دین۔ یہ وجہ ہے کہ علم دین کے ساتھ جو علم طب ہے، اس پر بھی مسلمانوں نے بہت زیادہ توجہ دی اور اس کو امپروو کیا، پروگریس کی اس میں، اور اس میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی خدمت، تیمارداری، علاج، معالجہ، نیک اعمال اور عبادت کا درجہ حاصل اس میں کرتے چلائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم طب کو صالح عمل قرار دیا ہے، جس وجہ سے یہ مسلمانوں کا پروفیشن بن گیا۔ تو قرآن مجید میں بکثرت چیزوں کا نام لے کر بتایا گیا ہے، یہ استعمال کریں گے، یہ استعمال کریں گے، یہ جنت کا ہے، یہ فلانا فلانا، اس طرح سے آپ کو بہت پڑا ہوگا۔ انجیر ہے، کھجور ہے، زیتون ہے، انگور ہے، انار ہے، کفور ہے، سونٹ ہے، یاقوت ہے، پھل ہیں، پرندے ہیں، حلال پرندے، مچھلی کا گوشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ آپ نے خود بھی کہا، اس کی تاکید بھی فرمائی، اس کی خوبیاں بھی بتائیں۔ جو فش ہے، اس کے کھانے کے بہت فائدے ہیں، تانبے کا ذکر ملتا ہے۔ تو قرآن مجید میں دودھ دینے والے جانوروں کا تذکرہ، شہد اور اس کی مکھی، یہ جو آپ جانتے ہوں گے۔ اب شہد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے یہ بتایا ہے، ہر بیماری کا علاج شہد میں ہے سوائے موت کے۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل پر ترنجن، من و سلوہ اترتا رہا ہے، کھاتے رہے ہیں وہ۔ تو دوستو، طب نبی اور طبی ادویات یعنی کہ قرآن بھی ہیں، احادیث کی روشنی میں بھی ہیں۔ اب اس میں جو پیش کردہ علاج ہیں، جیسے بخار ہو جائے تو اس کو تپش ہے، اس کو پانی ڈال کر ٹھنڈا کریں، پانی ڈالیں، اس کو پٹی کریں۔ شہد کیا ہے؟ اس میں شفا ہے، بلغم کو دھوتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، اس کے فضولات کو دور کرتا ہے۔ طب نبوی کے نام سے مارکیٹ میں بے شمار طبی کتابیں ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ علاج، امراض اور حفظان صحت کے اصول پیش کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو پڑھا بھی ہوگا، جو تحقیق کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پھر مارکیٹ میں سرچ کریں، بہت کچھ مل جائے گا۔ حدیث میں
سر درد، شقیقہ، اشوب چشم، جزام، بخار ملتے ہیں اس طرح کے بیماریاں، ان کے علاج معالجے۔ حدیث میں اونٹنی کے دودھ کوئی پیتا بھی نہیں ہے۔ اب ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ ایسے ملک میں نہ جاؤ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو۔ اگر وہاں وبا پھیل جائے جہاں تم رہ رہے ہو تو ترک سکونت اختیار کر جاؤ۔ یہ لازمی ہے، جو کہ آج کل کرونا کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ملک میں نہ جاؤ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو۔ اگر وہاں وبا پھیل جائے تو ترک سکونت اختیار کر جاؤ۔ یہ وہ قابل غور چیز ہے۔ کرونا کے آج کے حالات جیسے ہیں وہ اس حدیث پر عمل کرنے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، جنگیں پہلے سے بھی ہوتی رہی ہیں، صحابہ کرام کے دور میں بھی، نبی پاک کے دور میں بھی، خود بھی حصہ لیا، چلتی آ رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں، قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن جو جنگ یا جہاد کے جذبے سے سرشار جو سپاہی ہوتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، تو ان کو علاج معالجے کے لیے یا سرجری کے لیے تو ضرورت تو درپیش ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو سرجری کا فن ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ تو تھا ہی، آلات بھی ایجاد ہونے شروع ہو گئے، ہر دور میں اپڈیٹ ہوتے گئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہوتے ہیں ان کی تیمارداری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا فار ایگزامپل ہے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، پانی پلانا، دوائیں بنانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ علاج معالجے کے لیے لے کے جانا، تیمارداری اور نرسنگ کو فروغ اسی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ تو خواتین نے فرسٹ ایڈ اور نرسنگ کے شعبے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ آدمی تو لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جنگ کے دنوں میں بیک میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ کٹے پھٹے اعضاء، زخمی، جو بھی درد کی شدت سے کرا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ عورتیں ہی کام دیتی ہیں بیک میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کی موجودگی میں یا ان کی غیر موجودگی میں جب وہ جنگوں میں جاتے تھے تو بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، نرسنگ کی ہے، جس سے طبی علم خواتین میں بھی فروغ پا گیا۔ اور میں کچھ نام بتاتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت اسماء بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلم رضی اللہ عنہ، حضرت ام مطاع رضی اللہ عنہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ، حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ، حضرت رفیدہ انصاریہ رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل و عیال یا احباب ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار پڑتا تھا نا تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس جاتے۔ پھر یہ حکم مسلمانوں کو بھی دیا۔ تو
تو اس میں ایک بات کی پھر، بے شک جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ واپس گھر لوٹنے تک جنت کے علاقے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غذاؤں کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، کبھی ان کو بتا کر کبھی ان کو استعمال کر کے۔ نبی پاک کی پسندیدہ غذائیں، کھجور، مکھن، سرید جو روٹی بھگو کے کھاتے ہیں، توڑ کے اوپر سالن ڈال کے مکس کر کے کھاتے ہیں سرید، تو یہ روٹی کھجور، گھی اور پنیر ملا کر بنائی جاتی ہے۔ نمک، زیتون، جو اس کا پھل ہوتا ہے، گوشت، دودھ، کدو، سرکہ، ککڑی، جو کی روٹی، یہ جون سی چیزیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روگ ہر دکھ کا علاج لے کر تشریف لائے تھے۔ ہر جسمانی اور روحانی امراض کے حاذق طبیب اور ماہر معالج بھی تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے علم آپ کو عطا ہوا تھا۔ دوستو اگر ہم حفظ صحت کے اصولوں کو اپنائیں تو بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا علاج بھی حدیث نبوی میں ملتا ہے۔ نمک، اب کچھ مثالیں دے رہا ہوں۔ نمک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب سالنوں کا سردار نمک ہے۔ نمک ہے سالنوں کا سردار ہے۔ اس کے بعد ہے زیتون اور اس کا پھل۔ حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا پھل کھاؤ، اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت ہے۔ گوشت، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ تو نبی پاک کو کون سا پسند تھا؟ بکری کی دستی کا گوشت پسند تھا۔
اور اس کے بعد مچھلی کا گوشت بہت شوق سے تناول فرماتے تھے۔ دودھ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام کرے، دونوں کی خصوصیات پانی اور غذا دونوں کام کرتی ہے۔ کدو، پھیکا اور بے ذائقہ اور کسی کو ناپسند آنے والا، تو اس کے بارے میں سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں واقعہ بتاتا ہوں، ایک درزی کے پاس گئے، اس نے آپ کو دعوت پر بلایا تھا۔ جب اس کے گئے تو اس نے جو کی روٹی اور شوربہ دیا تھا، شوربے میں گوشت اور کدو یہ ڈالا ہوا تھا، یعنی کہ کدو اور گوشت کا شوربہ دیا تھا جو کی روٹی کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ آپ کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹکڑے اس کے پیالے میں سے نکال کر کھا رہے تھے، تو اس دن کے بعد سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا، کیونکہ یہ دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی تاثیر رفتہ رفتہ تیز ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ دوائیاں اپنا اثر کم دکھاتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ وہ ان کی تاثیر انتہا درجے کی تیز ہوتی ہے۔ یہ نیوٹرل ویلیو پہ کام کرتے ہیں جو کہ آپ حکمت میں سمجھ لیں گے دوائیاں غذائیں کس طرح سے کام کرتی ہیں، گوشت کس طرح سے اثر کرتا ہے، دودھ کس طرح سے اثر کرتا ہے، کدو کس طرح سے اثر کرتا ہے۔ اس کا یہ نہیں یہ اچھا نہیں تو وہ اچھا نہیں تو وہ اچھا نہیں۔ جی، سرکہ، حضرت جابر اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر گئے اور پوچھا گھر میں کوئی سالن ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کچھ نہیں، سالن تو نہیں ہے، ہاں البتہ سرکہ ہے۔ آپ نے وہ منگوایا ان سے، اس کے ساتھ روٹی کھائی اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ دوستو یہ تھی مختصراً طب نبوی کی ادویات غذائیں۔ مزید ہم حفظان صحت اور اس طرح کے جو علاج معالجے ہیں طب نبوی میں بھی اور طبی لحاظ سے بھی ان کو بھی بیان کرتے چلے جائیں گے آنے والے لیکچروں میں، آنے والے درس میں۔ تو دوستو پہلے کی طرح ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی میری تمنا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو دوستو دیکھتے رہیے میرے چینل کو اور ان چیزوں کو حفظ کریں، سمجھیں، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان کے ناموں کو یاد رکھیں۔ تو دوستو اجازت دیں، اللہ آپ کا حامی ناصر۔